السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ٹی ٹی کی تیاری کرنے والے تمام معلمین و معلمات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹی ٹی کی کیا اہمیت ہے اور گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو جب ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں۔ تو اس کے لیے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گی۔ سب سے پہلی بات، عزم مصمم، پختہ ارادہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم کو کسی بھی حال میں ٹی ٹی کلیئر کرنا ہے، اور جب انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ بھرپور کوشش بھی کرتا ہے اور تدابیر اختیار کرتا ہے اور جان توڑ محنت کرتا ہے، اور یہی ارادہ ہے جو انسان کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ جو عزم ہے، عزم مصمم یا عزم محکم یا پختہ ارادہ، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ پہلے ہی سے یہ سوچ لیں کہ مجھ کو 100 کلومیٹر چلنا ہے تو آپ 50-75 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں یا 100 تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن 100 ہی تک جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ مجھ کو 1000 کلومیٹر جانا ہے تو آپ کم سے کم 300، 400، 500 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے ہمیشہ ارادہ بلند رکھنا چاہیے، اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ بلند ہونا چاہیے۔ جب بلند ٹارگٹ یا بلند مقصد اس کے سامنے ہوگا تو اس کے لیے وہ کوشش بھی زیادہ کرے گا، اور جب ٹارگٹ ہی چھوٹا ہے تو اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کرے گا۔ تو آپ بالکل دل سے نکال دیں کہ ہم کس طرح ٹی ٹی کامیاب ہوں گے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ جب اتنے امتحانات سے ہم گزر کر یہاں پہنچے ہیں، اور یہ ایسا امتحان جس میں آپ کو صحیح آپشن کو چننا ہے، اس میں آپ کو مختصر اور مفصل جوابات بھی نہیں لکھنے ہیں، تو انشاءاللہ اگر تھوڑی محنت کی جائے اور اچھی طرح سے تیاری کی جائے تو اس کو کلیئر کرنا بہت مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کرنی ہی ہے۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ منزل کی طرف گویا رواں دواں ہو چکے۔ اب آپ کو صرف کچھ چیزیں کرنی ہیں، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، بہترین منصوبہ بندی۔ اس کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم محنت بہت کرتے ہیں اور ہمارا ارادہ بھی پختہ ہوتا ہے اور جوش و جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی بالکل نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے ہی ہم محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ بغیر منصوبہ بندی کے اگر محنت کی جائے گی تو اس کے نتائج ویسے برآمد نہیں ہوں گے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ ٹی ٹی کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ اب منصوبہ بندی کس طرح کی جائے؟ تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی میں آپ کو کتنے سبجیکٹس ہیں۔ 5 سبجیکٹس آپ کے پاس، اگر 5 سبجیکٹس آپ کو کور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ وقت طے کریں، کس وقت کون سا سبجیکٹ آپ کو پڑھنا ہے، کس سبجیکٹ پر آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے اعتبار سے آپ طے کر لیں اور اس کی پابندی کریں، اس کی بالکل پابندی کریں۔ اور منصوبہ بندی میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے
کہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دی جائے، کس چیز کو کم اہمیت دی جائے، اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور اسی سے لگتا ہوا اگلا پوائنٹ آپ کا نظام الاوقات، یعنی ٹائم ٹیبل آپ کا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ جو منصوبہ بندی میں جو بات آئی کہ ٹائم ٹیبل آپ کو فکس ہونا چاہیے۔ اب ٹی ٹی اگر آپ کو کلیئر کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے دوستوں کی محفلیں چھوڑنی ہوں گی، موبائل کا بے جا استعمال چھوڑنا ہوگا، اپنی وہ خواہشات اور ضروریات جس میں ہم بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں ان سے ہم کو وقت بچانا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ توجہ اس امتحان پر دینی ہوگی۔ تو اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا، منصوبہ بندی کرنا بہت زیادہ اہم۔ اس کے بعد مضامین کے اعتبار سے تیاری، آپ کو اپنے جو 5 مضامین ہیں اس کے اعتبار سے بھرپور تیاری کرنی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر 5 سبجیکٹس میں سے اردو ہے، تو اردو پر ہم خاص توجہ نہیں دے پاتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری مادری زبان ہے، اس میں ہم نمبرات حاصل کر ہی لیں گے، اور ہم دوسری چیزوں پر محنت کرنے لگتے ہیں، دوسرے سبجیکٹس پر محنت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اردو میں جو اسکورنگ سبجیکٹ تھا جس میں ہم تھوڑی محنت کر لیتے تو اس میں زیادہ نمبرات ہم حاصل کر سکتے تھے، اس میں بھی کم نمبرات ملتے ہیں، اور جو مضامین ہمارے پہلے ہی سے کمزور ہیں اس میں بھی کم نمبرات ملتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ اگر ہم منصوبہ بندی اس طرح سے کریں کہ جو سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں ہماری دلچسپی ہے، جیسے اردو ہے اور تاریخ ہے آرٹس والوں کے لیے، تو اردو اور تاریخ یہ 2 مضامین پر فوکس کیا جائے، اور اردو میں کم سے کم 25 مارکس اگر حاصل کر لیے جائیں اور تاریخ میں 20 مارکس حاصل کر لیے جائیں مثال کے طور پر، تو بقیہ مضامین میں 15 نمبرات کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس طرح سے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پھر تیاری کرنی پڑے گی۔ اردو اور تاریخ کو اس طرح تیار کرنا ہوگا کہ 25 اور 20 سے کم نہ ملیں، یا کسی میں 23 مل رہے ہیں تو دوسرے میں 22 ملیں، تاکہ وہ کور ہو جائے۔ اور دوسرے مضامین کو بھی اس طرح تیار کرنا ہوگا کہ 15 نمبرات کم سے کم اس میں حاصل ہو سکیں۔ اب کسی کو ریاضی سے دلچسپی ہے، سائنس اور ریاضی سے اگر دلچسپی ہے تو ان میں اس طرح تیاری کریں کہ بقیہ مضامین میں اگر 15 مل رہے ہیں تو ان 2 مضامین میں 25 اور 20 اس طرح مارکس ملیں تاکہ وہ کوالیفائی ہو سکے۔ اس کے علاوہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اردو مضمون ہے، اس کے پیپر میں کس طرح کے سوالات آتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جیسے اقتباس پوچھا جاتا ہے، قواعد ہوتے ہیں، کچھ ادبی سوالات ہوتے ہیں، تو ان تمام کے تعلق سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید معلومات آئندہ ویڈیوز میں ملے گی۔ تو مضامین کے اعتبار سے آپ تیاری کر لیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ 5 مضامین سے کون سے 2 مضامین ایسے ہیں جس میں آپ اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کیجئے، اور دوسرے مضامین کو بھی پیچھے نہیں رکھنا ہے، کم سے کم 15 مارکس تو اس میں ملنے چاہیے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ ٹی ٹی کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس امتحان کی تیاری میں آپ بالکل اس بڑے امتحان کو نہ بھولیں جو آخرت میں ہم کو دینا ہے، اور جس میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ایک ہی بار ہونا ہے۔ ایک بار اگر کامیاب ہو گئے تو کوئی ناکامی نہیں، ایک بار ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ٹی ای ٹی کی تیاری میں ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں، ہمارا تلاوت کا معمول چھوٹ جائے، اور دعاؤں کا اہتمام ہم نہ کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم محنت تو خوب کرتے ہیں لیکن ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی۔ تو ہم بہت اس بات پر توجہ دیں کہ نمازوں کی پابندی ہو اور دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے اس امتحان میں کامیابی کے لیے بھی دعا کی جائے، اور تمام امتحانات میں، آئندہ آنے والے تمام امتحانات میں کامیابی کے لیے بھی دعا کی جائے، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ حدیث ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے تیاری کے ساتھ ساتھ وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خاص اہتمام کیا ہے۔ غزوہ بدر میں آپ نے تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد آپ رات بھر دعا میں مشغول رہے، تو اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے دعاؤں کا۔ تو فرائض میں کوتاہی نہ ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ یقیناً اس امتحان کو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔